دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون۔ یہ آیت نمبر 36 تک۔ پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورت ابتداءً شروع تو ہوئی رسالت کے بیان سے، البتہ درمیان میں جو انطاکیہ والوں کا واقعہ آیا، بستی والوں کا، تو وہ چونکہ مشرک تھے، رسالت کے ساتھ ساتھ توحید کے بھی منکر تھے، اور ساتھ آخرت کے بھی کیا تھے؟ منکر۔ تو اس آنے والے رکوع میں اللہ جل شانہ نے آخرت کے اس بات پر چند دلیلیں ذکر کی ہیں۔ بعث بعد الموت پر، دوبارہ زندہ کیے جانے پر چند دلیلیں۔ پہلی دلیل ان 3 آیات میں ہے، آیت نمبر 33 سے 36 تک، 4 آیات۔ دلیل کا خلاصہ دیکھ لیں، پھر الفاظ پر بات کرتے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ دی ہے کہ فرمایا بعث بعد الموت کی انسانوں کے سامنے بہترین دلیل جو ہے وہ مردہ زمین کا زندہ کرنا ہے۔ مردہ زمین کا، بارش بند ہو گئی، پانی ختم ہو گیا زیر زمین، اور زمین بنجر ہو گئی، مٹی گرد و غبار اس میں اڑتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی وہ اگا نہیں سکتی، کہ اچانک اللہ جل شانہ کی طرف سے بارش آتی ہے تو وہی مٹی، وہی زمین جو مردہ ہو چکی تھی، مردہ میں یہ معنی کہ کسی چیز کے اگانے کے وہ قابل نہیں تھی، اچانک اس میں ہریالی پیدا ہو جاتی۔ موسم برسات سے پہلے اور بعد کی صورتحال اگر دیکھیں تو بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہری پانی نہیں ہوتا، اور زمینی پانی بھی گہرا ہے، اس کے انتظام نہیں ہے، تو بارش سے پہلے بالکل گھاس درخت ہر چیز سوکھی پڑی رہتی ہے، لیکن اچانک جب برسات کا موسم آتا ہے تو وہاں ہریالی ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف گھاس اگاتی ہے، وہاں کوئی چیز کاشت کی جائے تو وہ بھی، خاص کر کبھی تھل کے علاقے میں جائیں، ریت کے علاقے میں، ابھی ان دنوں میں وہاں چنا کاشت ہوتا ہے، چھولے، وہ کہاں پہ کاشت ہوتی ہیں؟ بالکل ٹیلے، ٹبے ریت کے، تو پورا سال وہ ریت ہی ریت نظر آتی ہے، کوئی اس پر گھاس بھی نہیں ہوتی، کوئی تنکا بھی نہیں اگتا، کوئی چیز نہیں اگتی ہے، لیکن ہلکی سی بھی بارش ہو جائے تو چنے کی فصل پک جاتی ہے، ہلکی سی بارش ہو جائے، حالانکہ وہ ہیں ریت کے ٹیلے، اونچے نیچے، نشیب و فراز، یعنی جگہ ہموار بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پانی لگایا جا سکے، پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تو ریت بھی اتنی کثیر ہوتی ہے کہ اس میں چلنے والا بندہ بھی جو ہے گھٹنوں تک دھنس جاتا ہے، ایسی کہ لیکن ایک بھی ہلکی سی بارش ہو جائے تو چنوں کی فصل پک جاتی ہے۔ اور ان دنوں میں جائیں تو وہ ٹیلے جو عام دنوں میں خالص ریت، اور گرمیوں میں ایسے تپے ہوئے ہوتے ہیں جیسے تندور کی تپش ہوتی ہے، لیکن ان دنوں میں جا کے دیکھیں تو ہر طرف چنوں کی ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سبز چادر جو ہے کسی نے ڈال دی، دور دور تک ٹیلے ایسی نظر آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندگی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو جو کسی سبزہ کے اگانے کے لائق نہیں تھی، ایک بارش برسا کر اللہ تعالیٰ اسے ہرا بھرا کر دیتے ہیں، زندگی دے دیتے ہیں، تو فرمایا اسی طرح انسان کو بھی آخرت میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ بعث بعد الموت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین کو زندہ کرنا صرف اس پر اتنی سی بات کافی نہیں ہے، فرمایا اخرجنا منھا حبا فمنہ یاکلون، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے غلے نکالتے ہیں جو تم کھاتے ہو،
کہ وہ پانی جو بارش کا اللہ تعالیٰ برساتے ہیں ندی نالوں میں جمع ہوتا ہے، زیر زمین سٹور ہو جاتا ہے، زمین کے اندر ایسی جگہ موجود ہیں، زمین کے مسامات میں وہ پانی اترتا ہے تو وہاں جمع ہو جاتا ہے، جس کو بور کے ذریعے نلکوں کے ذریعے پھر کیا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں اور قریب نہر اور دریا بھی نہ ہو تو اس علاقے کے پانی گہرے ہوتے ہیں، جیسے اس علاقے کے بارشیں اگر کثرت سے ہو جائیں تو پھر پانی اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو گہرائی میں بور اسی لیے کرنے پڑتے ہیں کہ بارشیں کیا ہو گئی، کم ہو گئی، قریب کوئی نہر اور دریا بھی نہیں ہے، سمندر کی سطح سے بھی زمین کیا ہے، اونچی ہے، تو پھر وہ زیر زمین پانی سٹور نہیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ گہرا ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پانی نیچے اترتا چلا جاتا ہے زمین کے اندر۔ فرمایا وجعلنا فیہا جنات من نخیل، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی زندگی دیتے ہیں کہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے، اور زمین کے اندر سے چشمے بہہ پڑتے ہیں، کس لیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ تم اس میں سے کھاؤ۔ فرمایا ما عملت ایدیہم، یہ جملہ اصل خلاصہ ہے ساری آیت کا۔ فرمایا یہ سب کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنا، اس میں سے غلے پیدا کرنا، باغات اور پھلوں والے درخت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ فرمایا ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا ہے؟ لازم ہے۔ افلا یشکرون، کیا پس تم شکر گزاری؟ اور شکر گزاری کی یہی صورت ہے کہ عملی طور پر عبادت بھی اسی کی جائے، اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، لہٰذا بعث بعد الموت بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، لہٰذا اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس پر ایمان رکھے۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہ دوسری دلیل ہے بعث بعد الموت پر، پہلے بھی کئی بار گزری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی یہ تو ایک ضرورت ہے، یہ تو ایک کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات کے بعد جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تقریباً اکثر چیزوں میں جوڑے جوڑے بنائے۔ جوڑا کہتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں جو مل کر ایک مقصد کو پورا کریں، اگر وہ دو نہ ملیں تو پھر مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اکثر چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جوڑے ہیں، دو مل کر کسی ایک مقصد کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا زمین جتنی بھی چیزیں اگاتی ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں، انسانوں میں دیکھ لیں جوڑا ہے مرد و عورت، کہ جوڑا مل کر نسل انسانی کے پیدائش کا کیا بنتا ہے، ذریعہ، ایک مقصد کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح نر اور مادہ جانوروں میں اگر دیکھیں، حیوانات میں، تو یہ بھی مقصد کی کیا کرتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ درختوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے، وہاں بھی کیا ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے۔ اب کھجور کے درختوں میں دیکھیں، کہتے ہیں یہ نر ہے اور یہ کیا ہے، مادہ ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے یہاں اس علاقے میں کھجوریں نہیں ہوتی، کہ وہ جو سیب سے نکلتے ہیں نا شروع میں کھجور کے، کھجور پیدا ہونے سے پہلے، کھجوریں لگنے سے پہلے، تو بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں بس ان کے وہ سیپ ہی ظاہر ہوتی ہیں، آگے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مشہور یہ ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے، وہ نر ہوتا ہے، اور مادہ کھجوریں وہ ہوتی ہیں جن سے کھجوریں حاصل ہوتی ہیں، تو وہ اس کا وہ بورا سا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر نر کا اس مادہ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی کھجوریں صحیح پیدا ہوں، ورنہ بغیر گٹھلی کے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، بغیر گٹھلی والی کھجوریں وہ پھر پکتی نہیں ہیں، وہ کام نہیں آتی، میٹھی نہیں ہوتی، ان میں مٹھاس نہیں ہوتی، پکتی نہیں ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں تعبیر نخل۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی صحابی کو ایسا کرتا ہوا تو منع کر دیا، تو بعد میں اگلے سال کھجوروں کے جس باغ میں منع کیا تھا تعبیر سے، تو اکثر کھجوریں جو ہے ان کی کھجوریں وہی پیدا ہوئی بغیر گٹھلی والی جو پکی نہیں، تو آ کر عرض کہنے لگے رسول کام خراب ہو گیا یہ تو آپ نے تعبیر سے منع کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ میرا ذاتی مشورہ تھا، اور دنیا کے معاملے میں جب میں ذاتی مشورہ دوں تو اس میں اپنے تجربے سے کام لے لیا کریں، مجھے اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ میرا ذاتی مشورہ تھا، کوئی شرعی حکم نہیں تھا۔ اگر اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کا تجربہ ہے، تو پھر آپ کرتے رہیں تعبیر، آپ تعبیر نخل کرتے رہیں۔
تو اسی طرح دو چیزیں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں. دو جوتے ہیں تو پاؤں کی حفاظت ایک مقصد ہے، تو دو جوتے مل کر کیا کرتے ہیں؟ ایک مقصد کی تکمیل. اگر ایک پاؤں میں جوتا اور دوسرے میں نہ ہو تو مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی، پاؤں کی حفاظت نہیں ہوگی. شلوار اور قمیض اگر دونوں کو ملا کر ایک جوڑے کو پہنا جائے تو زینت کا باعث ہوں گے، اور اگر ایک کو اتار دیا جائے تو وہ زینت کا باعث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، رات اور دن ہے تو ایک جوڑا ہے جو مقصد کی تکمیل کر رہا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ دنیا کا جوڑا آخرت کے ساتھ مل کر بنتا ہے. تو دنیا کی زندگی کے بعد اگر آخرت نہ ہو تو پھر دنیا کی زندگی فضول ہے، مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی. وہ مقصد کیا ہے کہ اعمال کرنا اور اعمال کی جزا اور اس کا بدلہ لینا. تو لہٰذا دنیا اعمال کی جگہ ہے اور آخرت اس کے بدلہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، بدلہ ملے گا، جزا ملے گی. تو آخرت ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ آخرت دنیا کا ایک جوڑا ہے جو مل کر ایک مقصد کی کیا کرتے ہیں؟ تکمیل، ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. یہاں سے لے کر آگے آیت نمبر 40 کے اختتام تک یہ جو 3 آیات ہیں، ان میں 4 آیات، ان میں تیسری دلیل ہے بعث بعد الموت کے ثبوت پر. بعث بعد الموت کے ثبوت پر تیسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظیر پیش کی ہے کہ جیسے ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے. رات اصل ہے، اسلامی سال کی، اسلامی مہینے کی ابتدا بھی رات سے ہوتی ہے. جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اس سے اگلے دن کی ابتدا ہوتی ہے. دن بھی اور مہینہ بھی اس کی ابتدا رات سے ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے. تو رات اصل ہے، دن اس کے بعد، جس طرح ہر رات کے بعد دن کا آنا ضروری ہے، اسی طرح فرمایا یہ دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. جس طرح بغیر دن کے رات کا تصور نہیں ہے، یا دن کے بغیر رات کے بغیر دن کا تصور نہیں ہے، اسی طرح فرمایا دنیا کا تصور بھی آخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا ہے تو ساتھ آخرت بھی آئے گی، آخرت کا تصور بغیر دنیا کے ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح فرمایا والشمس تجری. دلیل تو اتنی ہی تھی کہ بھی جیسے رات اور دن ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے کہ ہر رات کے بعد دن آتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت کا آنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ایک لازمی امر ہے. مگر اس کی آگے کچھ جزیات بیان کر دی کہ رات اور دن میں عام طور پر سورج اور چاند ایک ایسی نشانی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں. تو فرمایا کہ سورج اپنے مقررہ وقت تک چل رہا ہے، مقررہ وقت تک چل رہا ہے. جب دنیا کا اختتام ہوگا، جب دنیا کا اختتام ہوگا تو سورج کا چلنے کا جو مقررہ وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تب تک یہ مسلسل چلتا رہے گا، مشرق سے نکلے گا اور مغرب کی طرف چلتا رہے گا بنا رکے، بغیر کسی تبدیلی کے. لیکن لمستقر اللہ، اس کے چلتے رہنے کا بھی ایک کیا ہے؟ وقت ہے. وہ وقت جب آئے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور سورج الٹی چال چلے گا، یعنی غروب والی جگہ سے ہی سورج طلوع ہوگا اور مشرق کی جانب چلنا شروع ہوگا اور ایک جگہ پر آ کر رک جائے گا، اور اس دنیا کی زندگی کا کیا ہو جائے گا؟ اختتام. تو سورج جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو دن کی علامت ہے کہ سورج آتا ہے تو رات کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ دن آ جاتا ہے. تو فرمایا یہ سورج کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہی وقت دنیا کا آخری دن ہے کہ سورج کی چال ختم ہوئی، سورج کے چلنے کا وقت جو ہی بند ہوا اور سورج نے چلنا بند کیا تو اس دن دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، دنیا کا اختتام ہو جائے گا. اور رہا چاند، تو فرمایا چاند کی 2 چالیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی سورج کی طرح مشرق سے مغرب کی طرف چلتا رہتا ہے، سورج کی طرح مشرق سے مغرب کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ ایک چال ہے. چاند کی ایک دوسری چال بھی ہے جو الٹی چال چلتا ہے. چاند الٹی چال بھی چلتا ہے کہ وہ مغرب سے مشرق کی طرف چلتا ہے، لیکن مغرب سے مشرق کی طرف چاند کی جو چال ہے الٹی،
اس کی منزل مقرر ہے، اور اسی کا یہاں ذکر کیا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل، کہ چاند کی کچھ منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، اور وہ منزلیں 28 ہیں۔ 28 پہلے دن مغرب سے نکلتا ہے، مشرق کی طرف چلتا ہے تو ایک منزل پر رک جاتا ہے، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی، چلتے چلتے 28ویں منزل پر جا کر اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ 2 راتیں ایسی آتی ہیں مہینے میں جن میں چاند نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ چاند اس میں چھپا رہتا ہے، تو اس کے بعد پھر یکم کو پھر ظاہر ہو جاتا ہے، ادھر سے اگلی منزل اس کی شروع ہو جاتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو 28 منزلیں چاند کی ایسی ہیں جن میں چاند الٹی چال چلتا ہے، یعنی مغرب سے مشرق کی طرف، اور سورج کی طرح سیدھی چال بھی ہے کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف بھی چلتا رہتا ہے، کہ ہر منزل پر آ کر پھر کس کی طرف جاتا ہے، وہ مغرب کی طرف۔ جب منزل پر پہنچ جاتا ہے، روزانہ کی جو منزل اس کی مقرر ہے 28 منزلوں میں سے، پھر اس منزل سے جب رات ہوتی ہے تو وہ مغرب کی طرف کیا ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی بھی منزلیں مقرر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 28 منزلیں پوری ہوتی ہیں اس کے بعد ڈوبا رہتا ہے، اور پھر پہلی منزل کے لیے طلوع ہوتا ہے، تو فرمایا پہلے دن وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے۔ کھجور کی ٹہنی اگر سوکھ جائے تو وہ ویسے بھی کھجور کی ٹہنی عام طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے، سوکھ جائے تو اس کا ٹیڑھا پن پکا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، توڑ دے تو الگ بات ہے، لیکن پھر وہ سیدھی اور باریک بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب پہلی منزل پر واپس لوٹتا ہے سورج، پہلی تاریخ کو، یکم تاریخ کو چاند، تو وہ کیسے ہوتا ہے، ایسے باریک ہوتا ہے جیسے کھجور کی کیا ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا الشمس ینبغی لہا، کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ بھی سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، اور چاند 2 چالیں چلتا ہے، سیدھی بھی اور الٹی بھی، تو کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے، کہیں ٹکراؤ، اگر ایسا ہوتا تو ٹکراؤ ہو جاتا ان دونوں کا، کہ بھی دونوں چل رہے ہیں اور چاند کی 2 چالیں ہیں، الٹی بھی ہے اور سیدھی بھی ہے، اور چاند کی عام طور پر الٹی چال دن کی ہی ہوتی ہے، تو کہیں سورج اور چاند کا ٹکراؤ ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں کے روٹ مقرر ہیں۔ فرمایا کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ تو سورج چاند کو ٹکرا سکتا ہے، اور وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی۔ جیسے رات اور دن کا وقت مقرر ہے، متعین ہے سردی اور گرمی میں، اسی طرح فرمایا سورج اور چاند کی منزلیں بھی کیا ہیں، مقرر ہیں، لہذا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں کیا ہے، تیر رہا ہے، ہر ایک کا روٹ مقرر ہے۔ تو اپنے اپنے روٹ پر چلنے والی 2 بسیں نہیں ٹکراتی ہیں، اپنے اپنے روٹ اور پر چلنے والے 2 جہاز نہیں ٹکراتے ہیں فضا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سورج اور چاند جن کے مدار مقرر ہیں تو وہ کیسے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ آیت نمبر 44 تک، الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، یہ چوتھی دلیل ہے بعث بعد الموت کے ثبوت پر۔ ذرا دھیان رکھیے گا، یہ دلیل میرے خیال میں پہلی دفعہ آئی ہے، پہلے کسی جگہ پر اس ترتیب سے مذکور نہیں ہے۔ دلیل کا حاصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم نوح پر مسلسل انکار کی وجہ سے عذاب بھیجا تو روئے زمین پر طوفان پانی کا پھر گیا، پانی کا سیلاب، طوفان آیا، آسمان سے بھی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 40 یا 80 مرد اور عورتیں مل کر، 40 یا 80 جو مومن ہوئے تھے، ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو مانا تھا، انہیں کشتی پر سوار کرایا گیا، اور نوح علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کشتی بنائی، اس دنیا میں پہلی مرتبہ کشتی بنائی، اور مکمل کشتی بنانے کا طریقہ بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے سکھایا اور بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ وہ موقع تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نسل انسانی کو روک دیتے، نسل انسانی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سبب بنایا، اور نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے وہ چند افراد گنے چنے دنیا کے بچ گئے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی پر سوار کرایا، تو نسل انسانی پھر انہی سے آگے جاری رہی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا ذریعہ اس کشتی کو بنا دیا۔ پھر اسی کشتی جیسی سواریاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ اونٹ ہے، اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر جہاز بھی لوگوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے، اور بھی بہت ساری سواریاں ہیں جن پر انسان سوار کرتا ہے۔ اس کشتی کو دیکھ کر بھی انسانوں نے اور کشتیاں بنا لی جن کے ذریعے سمندر میں سواری کرتے ہیں۔ یہ مکمل دلیل نہیں ہے، دلیل اس طور پر ہے، ذرا ہم تفصیل میں جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی پیدائش کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، روح پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے۔ روحیں اللہ تعالیٰ نے ساری جو قیامت تک انسان آنے ہیں سب کی روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھ چھوڑی، سب کی۔ ماں کے پیٹ میں وہ روح ماں کے پیٹ میں بننے والے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور ہر ایک اپنی باری کی منتظر ہے کہ اس کا جسم دنیا میں آئے گا ماں کے پیٹ میں، تو اس کی روح اس کے اندر کیا کی جائے گی؟ داخل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو نسل انسانی کو وہاں روک سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ ساری روحیں اس دنیا میں پیدا ہونے والے جسموں میں داخل نہیں ہو جائیں گی تب تک اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو ختم، ہاں جس دن آخری روح اپنے جسم میں کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی، اس دن دنیا کا بھی کیا ہو جائے گا؟ اختتام۔ تو یہ دنیا ان تمام ارواح کو اپنے جسموں میں لانے کے لیے بنی ہے کہ تمام روحیں جب تک اپنے اپنے جسموں میں داخل نہیں ہو جاتی یہ دنیا باقی رہے گی، لیکن جس دن تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائیں گی، تو دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد روحیں تو پھر بھی باقی ہیں، اجسام سے نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد روحیں پھر بھی کیا ہیں؟ باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دنیا کو بسانے کے لیے تمام روحوں کو ان کے اجسام میں داخل کیا، تو دوبارہ اس جسم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ دوبارہ زندگی دے دے؟ تو وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، عام طور پر ملحد لوگ، عقل پرست لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ آج کل یہ ایک فیشن بھی چلا ہے کہ جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں تو وہ عام طور پر یہ باتیں اور ایسی بکواسات کرتے پھرتے ہیں، خاص کر لبرل قسم کے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تو نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، نعوذ باللہ، ہمیں دنیا میں بغیر پوچھے بھیج دیا۔ ہم کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم کس فیملی میں جینا چاہتے ہیں، ہم کون سا معیار زندگی جینا چاہتے ہیں، غریبوں والا یا امیروں والا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ بغیر پوچھے ہی ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ کسی کو مسلح کے گھر میں پیدا کر دیا اور کسی کو زرداری کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو غریب کے گھر میں، کسی کو امیر کے گھر میں، مگر ہم سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ کم از کم تم کیسی زندگی جینا چاہتے ہو دنیا میں جا کر۔ آپ نے بھی شاید سنا ہو یہ باتیں، عام طور پر سوال تو ملحدانہ ہے، تو یہ سوال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اچھی اور بری جگہ یا معیار زندگی، اس کا انتخاب تو تبھی ہو سکتا ہے جب انسانوں کو پہلے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اچھی اور بری زندگی کا معیار بتائیں، یا ان کو دکھایا جائے، تبھی انتخاب ہو سکتا ہے، کہ نہیں ہو سکتا؟ بھی میرے ہاتھ میں 2 ٹوپیاں موجود ہیں، 2 کلر کی ہیں،
تو دونوں کے درمیان میں انتخاب کا موقع تو تبھی دے سکتا ہوں کہ جب دونوں میرے ہاتھ میں کیا ہوں، موجود ہوں اور دکھا دوں، یا پھر یہ ہے کہ زبانی کلامی بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ ایسی ایسی دو ٹوپیاں جو ہے میں نے منگوائی ہیں اور فلاں جگہ پڑی ہیں، لہذا دونوں کے درمیان میں آپ کو منتخب کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو کون سا معیار زندگی جینا چاہتے ہیں اور پھر اس کا انتخاب کیسے کریں گے، جب تک اس کو دیکھا یا سنا ہوا نہ ہو تب تک انتخاب نہیں ہو سکتا، تب تک کسی معیار کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ ایسی کوئی جگہ، ایسا کوئی وقت اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ایسی کوئی جگہ اور وقت نہیں ہے کہ جہاں بتایا جاتا، پوچھا جاتا، اللہ تعالیٰ پوچھتے، کیونکہ دنیا سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے، انسان کی یہ پہلی زندگی ہے، دنیا سے پہلے کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کوئی ایسا وقت، زندگی نہیں ہے کہ جہاں پوچھا جاتا کہ تم کیسا جینا چاہتے ہو، کون سی زندگی جینا چاہتے ہو، کس معیار کی زندگی، کون سا لائف سٹائل تمہیں پسند ہے تاکہ ہم اسی میں بھیج دیں۔ دنیا سے پہلے ایسا کوئی وقت موجود نہیں ہے، دنیا سے پہلے ایسا کوئی وقت موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ناانصافی نہیں کی، اس دنیا کو ہی وہی وقت بنا دیا، اس دنیا کو ہی وہی وقت بنا دیا کہ جس میں انسان کو بتایا اور دکھایا جائے کہ اچھی زندگی کا معیار کیا ہوتا ہے اور بری زندگی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں انبیاء کی زبانی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اچھی زندگی کا معیار جنت ہے اور بری زندگی کا معیار کیا ہے، جہنم ہے، اور انتخاب کے لیے اللہ نے جو وقت چنا ہے وہ یہی دنیا ہے، وہ یہی کیا ہے، دنیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، دنیا اصل زندگی، یہ اشکال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا کہ بھی ہمیں یہاں جینے کے لیے اچھی اور بری زندگی کی چوائس جو ہے نہیں دی گئی، ہمیں انتخاب کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے زبردستی بھیج دیا، کسی کو مصلی کے گھر اور کسی کو زرداری کے گھر، کسی کو امیر کے گھر، کسی کو غریب کے گھر بھیج دیا، ہمیں انتخاب کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ اعتراض، اشکال انہی کے ذہن میں آتا ہے جو دنیا کو ہی اثر سمجھ، یہ تو ایسے ہی مثال دی گئی ہے جیسے کوئی مسافر سانس لینے کے لیے، کہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ زندگی تو ایسی ہے، اصل زندگی تو یہ نہیں ہے۔ ہاں، اچھی اور بری زندگی کون سی جینا چاہتے ہیں، پہلے وہ دکھلانا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ انسان کو یہاں پہلے بتا دیا جائے کہ اچھی زندگی کا معیار جنت ہے اور بری زندگی کا معیار کیا ہے، جہنم ہے۔ اب انسان پر چھوڑ دیا کہ کرو منتخب، کون سی زندگی منتخب کرتے ہیں، دنیا جنت کی یا پھر جہنم کی۔ عزت والی جگہ جنت ہے اور ذلت والی جگہ کیا ہے، جہنم ہے، لہٰذا جو معیار زندگی تمہیں چاہیے آخرت والی اصل زندگی میں، کیونکہ وہ تو اصل زندگی ہے، جو تمہیں وہاں معیار زندگی چاہیے دنیا میں رہ کر اس کا انتخاب کر لو، دنیا میں رہ کر اس کا، اور اس تک پہنچنے اور حصول کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ یہ احکامات ہیں، ان کے اوپر چلتے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو لہٰذا عزت والی زندگی اگر چاہیے تو وہ جنت ہے اور اس کے جانے کا یہ راستہ ہے، اور ذلت والی زندگی اگر چاہیے تو پھر وہ جہنم ہے اور اس کے جانے کا دوسرا راستہ ہے کہ ان احکامات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ تو معیار زندگی منتخب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ناانصافی ہے، ناانصاف ہے، یہی چاہتے نا کہ ہمیں منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب انسان پر ہے کہ وہ کون سی زندگی کو کیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے کہ جب قیامت والے دن کفار کو یا بدعمالوں کو بدعمالی کی سزا ملے گی تو اللہ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، عین انصاف ہوگا، کیونکہ انہیں پہلے بتا دیا گیا کہ کون سا معیار زندگی چاہیے، جنت والا یا جہنم والا، موجے چاہیے یا پھر جوتوں والی زندگی چاہیے، کون سی، کہ اگر جوتے پڑنے والا راستہ منتخب کرتے ہیں تو جوتے پڑیں گے، اور اگر موجے کرنے کا راستہ جنت کا چنتے ہیں تو پھر دنیا میں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اختیار کو روکا نہیں ہے، انتخاب کا اختیار اللہ نے برقرار رکھا ہے اور اس کے لیے یہ دنیا بنائی۔
تو بہرحال دلیل کا خلاصہ یہی ہوا کہ جب تک انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں انسانی روحوں کو مکمل طور پر داخل نہیں کر دیتے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اور جس دن تمام روحیں اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گی تو اس دن دنیا کی زندگی کا کیا ہو جائے گا؟ اختتام۔ اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جو اصل زندگی ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ درمیان میں ایک بات کر دی ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک، واحد ایسی قوت ہونے کا بھی اظہار کر دیا، ثبوت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر طوفان نوح میں ہم چاہتے تو سب کو کیا کر دیتے؟ غرق۔ لہذا سارے غرق ہو جاتے تو نسل انسانی باقی نہ رہتی اور دنیا کا وہیں پر دی اینڈ ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم غرق کرتے تو لا صریخ لہ، ہمارے علاوہ کوئی اور ان کی فریاد کو بھی پہنچنے والا اور کوئی انہیں اس عذاب سے چھڑانے والا بھی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے غرق ہوتا رہا مگر اللہ کے نبی بھی اس کو چھڑا نہیں سکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مختار کل یا قادر مطلق نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ چونکہ بات چلی تھی وہ حبیب نجار کو شہید کرنے والے انطاکیہ کے مشرکین کے حوالے سے، تو ان آیات کا اصل پس منظر تو وہی انطاکیہ والے ہیں۔ البتہ آنے والے قیامت تک، آنے والے زمانے کے ہر مشرک، ہر منکر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ سب اس کے مخاطب ہیں، اور سب کو سامنے رکھ کر ایک بات کی جا رہی ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب مشرکین اور کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے سامنے اور پیچھے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو، تو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں فرمانا یہ فرمانے کا مقصد کہ آگے پیچھے والے عذاب سے ڈرو، آگے پیچھے والے عذاب سے، یہ بات ہر زمانے کے مشرک اور کافر کو کہی گئی۔ ہر زمانے کے مشرک اور کافر سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں، ایسی تبدیلیاں پہلے گزر بھی چکی ہیں اور آگے بھی آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ لہٰذا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب عذاب تمہیں چاروں طرف سے کیا کر لے گا، لہٰذا آ سکتا ہے اگر تمہاری یہی حالت رہی کہ توحید کا انکار کرتے رہے، شرک پر جمے رہے، تو پھر ایسا عذاب آ سکتا ہے جو آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں طرف سے تمہیں کیا کر لے گا، گھیر لے۔ لہذا اس عذاب سے ڈرو اور پہلے ہی سیدھے ہو جاؤ، اس عذاب سے ڈرو اور پہلے ہی کیا ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ ورنہ فرمایا دنیا میں اللہ کی عذاب کی نشانیاں تو تم ہر روز دیکھتے ہو۔ بعد آتیم من آیتن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جگہ پر سنتے ہیں زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ مر گئے، کہیں پر طوفان آیا اور ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے، کہیں پر اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اتنے سارے لوگ جو ہے وہ دنیا چھوڑ گئے۔ تو فرمایا دنیا میں ایسے بڑے جو حادثات ہیں وہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہے، ہر تغیر سے آتی ہے صدا ففم، کہ دنیا میں جو انقلابات آ رہے ہیں، انقلابات آ رہے ہیں کہ بڑی بڑی اقوام، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں گزر گئے، اور بہت سی قومیں ایسے تھی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کا کیا ہوئی، شکار ہوئی، اور زلزلے آتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کتنے ایسے زلزلے اور سیلاب سن چکے ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اچانک حادثہ پیش آتا ہے، ایک بندہ جو پتہ نہیں کتنے ارادے کر کے گھر سے نکلا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی میت واپس آتی ہے۔ تو یہ انقلابات ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، یہ انقلابات بندے کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے
اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اور ہر تبدیلی اور ہر انقلاب بندے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ففہم، سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ. آج اس کا جنازہ ہے تو کل تمہارا بھی اٹھ سکتا ہے. آج وہ زلزلے کا شکار ہوئے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو. وہ وبا کا شکار ہوئے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ہوتی ہیں. مگر مشرکین کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کانوا مورزین، جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب کرونا جیسی وبا آئی تو بہت سارے اہل دل مسلمان تو یہ سن کر ہی کانپ جاتے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے. اور مشرکین یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ان چیزوں سے کیا ہے؟ غافل ہیں، وہ ہر وقت ایک ہی جملہ کہتے رہتے تھے، کرونا سے لڑنا ہے، کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، کرونا کو شکست دینی ہے. کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا تو کیا کہتے کہ فلاں نے کرونا کو کیا دے دی ہے؟ بھئی اللہ کے عذاب کو شکست نہیں دی جاتی. تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے کے باوجود بھی اس عذاب سے عبرت حاصل نہ کریں. اللہ کے اس عذاب سے عبرت حاصل نہ کرنا یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے. مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی حادثے کو دیکھ کر وہ نظر انداز کر دیں، بلکہ ہر حادثے سے مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کیا کرے؟ عبرت حاصل کرے. احادیث میں آتا ہے کہ اگر آندھی بھی تیز چلتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مصلی بچھا لیں، نماز شروع کر دیتے اور دعائیں گڑ گڑانا، اللہ کے حضور رونا اور دعائیں مانگنا. طوفان آیا فوراً مصلی بچھا دیا. اگر زوردار بارش ہوئی رکنے کا نام لے رہی فوراً اللہ کے حضور. بادل بنے اور زور کے گرج رہے ہیں تو اللہ کے رسول فوراً دعا اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو موسمی حالات ہیں. فرمایا نہیں، پہلی قوموں پر انہی چیزوں کے ذریعے عذاب آئے. قوم عاد پر آندھی اور طوفان آیا، اور قوم یونس پر بادل میں عذاب آ رہا تھا. اسی طرح اہل مدین پر بادلوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے آگ برسا دی، بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا اور زمین میں زلزلہ برپا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جو کفار اور مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز. آگے اس کی دو مثالیں دی ہیں کہ کافر اور مشرک جو غافل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اس کی کوئی مثال کیا ثبوت ہے کہ وہ نظر انداز کرتے ہیں؟ فرمایا ایک مثال تو یہ ہے کہ جب کسی کافر اور مشرک کو کوئی مومن یا اللہ کا نبی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں، جب مومن ایمان لاؤ گے تو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، غریبوں پر مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، مستحقین کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ یہ تو ہمارا مال ہے. یہ تو اگر اللہ تعالیٰ کو اس غریب کی اتنی ہی فکر تھی نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست اسے ہی دے دیتا. مجھے کیوں دیا ہے مال؟ مجھے دیا ہوا مال اگر غریب کا حق تھا تو کافر اور مشرک کیا کہتا ہے کہ اگر یہ غریب کا حق تھا اور میں نے اس کو دینا ہے، اللہ نے مجھے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو بھی تو دے سکتے تھے. فرمایا یہ جملہ جو کافر کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہے؟ غافل ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہے؟ غافل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا حصہ رزق کا ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے. اس کا رزق اتنا ہوتا ہے جتنا وہ کھاتا اور استعمال کرتا ہے. جو اضافی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اضافی جو جمع ہو جاتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا رزق. رزق وہ مستحق اور غریب کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دلانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دیانت داری اور ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا دیانت دار اور ایماندار ہے کہ یہ دوسرے کا حصہ، واقعی غریب کا حصہ اس کے حوالے کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے، جو میرے کھانے اور استعمال کرنے سے زائد ہے، یہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنا ہی سمجھ کے رکھ لیتا ہے. تو کافر اور مشرک تو ہے ہی غافل اللہ تعالیٰ سے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی اگر اسی روش پر چل رہا ہو کہ میں کیوں ان پر صدقہ کروں، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کس صف میں کھڑا ہوگا؟ تو وہ بھی انہی غافلین کی صف میں کھڑا ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں مشرک اور کافر کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں. ہے مسلمان لیکن
بینک والوں کے پاس اپنے آپ کو قدیانی لکھوا دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہودی اور عیسائی کے کھانے پر کرواتا ہے تاکہ میری زکوٰۃ سالانہ نہ نکالی جائے، کرتے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحبان کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو دیکھ لیں، کفار کا یہ جملہ نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نہیں کہا، بلکہ فرمایا کفار ایسا کرتے ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ انوتم من لو یشاء اللہ تعالی، کیا ہم اس کو کھلائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست کھلانے پر کیا تھا، قادر تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی ہی فکر تھی تو نعوذ باللہ ہمیں کیوں دیا اس کا حصہ، براہ راست اس کو دے دیتے۔ جب ہمیں دیا ہے تو ہمارا ہے، جب ہمیں دیا ہے تو ہمارا ہے۔ تو سمجھے اضافی مال جمع کر کے رکھنے والا اسی صف میں کھڑا ہے جس صف میں کفار اور مشرکین غافل ہو کر کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو سارا اپنا سمجھ لیتے ہیں مالدار۔ تو اگر ایمان کا دعویٰ رکھنے والا بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اپنا ہی حق اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو واضح گمراہی میں، تم تو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اضافی مال بھی میرا ہی حق تھا لہذا میرا ہے، بینک میں پڑا رہے، میں جمع کروں، جہاں بھی رکھوں، جتنا مرضی میں اس کو بڑھا لوں، یہ میرا ہی حق ہے لہذا کیوں اس کی میں زکوٰۃ ادا کروں، کیوں اس کا کسی کو صدقہ دوں، کسی غریب اور مستحق کا تعاون کروں، امداد کروں اس کی، یہ تو میرا ہی ہے۔ فرمایا سب سے بڑی گمراہی ہے، بلکہ واضح گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ سارا انسان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں ہی دلواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ تو پہلی مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی جو نشانیاں جہاں دنیا میں دکھلائی جاتی ہیں، یہ کفار اور مشرکین ان سے کیا کرتے ہیں، اعراض۔ اعراض کی پہلی علامت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا یہ سب ہمارا ہے۔ اور دوسری مثال فرمایا، دوسری مثال یہ ہے کہ جب بھی مومنین کی زبانی یا انبیاء کی زبانی کفار اور مشرکین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو ورنہ سزا کے لیے کیا رہو، تیار، کہ دنیا میں یا آخرت میں تم پر عذاب آئے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ متیٰ ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ عذاب کب آئے گا، اگر تمہاری بات کیا ہے، سچی ہے، تو یہ عذاب کب آئے گا، وہ جہنم کب آئے گی، وہ آخرت کب آئے گی، دوسری زندگی کب ہوگی۔ فرمایا یہ ان کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی نشانیاں دنیا میں آتی ہیں گویا کہ ان سے روگردانی، ان سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو، آنے والے زلزلوں کو، آنے والے مصائب اور آفات کو دیکھتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اس میں لقمہ اجل بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں تو اللہ کا عذاب سمجھ آنے جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ ان نشانیوں کو کیا کرتے ہیں، نظر انداز، اور ان سے غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ متیٰ ھذا الوعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ تاخذہم وہم یخصمون۔ دو آیات میں عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی جھلک دکھائی ہے۔ وہی بات کہ ان کو مارنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑے گا، کوئی فوج نہیں بھیجنی پڑے گی، کوئی آسمان کے ٹکڑے ان پر نہیں برسانے پڑیں گے۔ فرمایا الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک ہی چیخ کے منتظر ہیں، اور بڑی بڑی قومیں ایک ہی چیخ سے کیا ہوئی، تباہ ہوئی، جیسے اہل انطاکیہ پر عذاب آیا پیچھے گزرا ہے۔ تو بڑی بڑی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چنگاڑ سے زلزلہ برپا کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی اقوام کا خاتمہ کیا۔ تو فرمایا یہ بھی ایک ہی چیخ کے کیا ہے، منتظر۔ اگر ایسا ہو گیا تو تاخذہم وہم یخصمون، وہ ابھی آپس میں کسی معاملے میں جھگڑ ہی رہی ہوں گے، ادھر اللہ کا عذاب اچانک کیا ہوگا، آ جائے گا۔ فرمایا اللہ کا عذاب اتنا اچانک آ سکتا ہے کہ گھر لوٹنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، اور کسی کو وصیت کرنے کی فرصت بھی، اللہ کی پکڑ اس سے پہلے بھی آ سکتی، اچانک بھی آ سکتی ہے۔ تو نہ تو گھر جا سکیں گے اور نہ ہی وصیت، نصیحت اور گھر والوں کو کوئی خط لکھ سکیں گے، بلکہ اللہ کی اچانک بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ انفرادی طور پر کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جس میں درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں اور کوئی بھی اپنے گھر والوں کو نہ اطلاع کر سکتا ہے
نہ اپنے گھر کے بارے میں نصیحت کر سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بغیر ان کو ملے ہی کیا ہے اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری طرف سے ایک بھی چنگاڑ اور چیخ آ گئی، عذاب کا نظارہ دنیا میں دکھلا دیا، تو پھر وصیت کی فرصت بھی نہیں ہوگی، اور گھر والوں کو لوٹ کر ملنے کی اور ان سے بات کرنے کی بھی تمہیں فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے اچانک آ جایا کرتا ہے۔